ذمہ داری آپ اس طرف گئے. عائشہ میں نے کہا نا غصہ تھوکو, چلو کھاؤ. آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے, نہیں کھاؤں گی. پھر چہرہ موڑ لیا. اب 2 دفعے ہو گیا. حضرت عائشہ بھی جانتی ہیں 3 دفعے سے زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے. تو پھر اللہ کے رسول پھر آ گئے ادھر. دیکھو عائشہ اچھی بات نہیں ہے, یہ غلط طریقہ ہے, تم شوہر سے ناراض ہو, لو کھاؤ. نہیں کھا رہی ہیں, منع بھی نہیں کر رہی ہیں اور چہرہ بھی نہیں گھما رہی ہیں. اب اللہ کے نبی سمجھ گئے جب چہرہ وغیرہ نہیں گھما رہی ہیں تو آ رہی لائن پہ. آپ نے کہا لو نا. پھر آپ نے ایک کھجور اٹھائی اور ان کے منہ میں رکھا. دیکھیے وہ یہی چاہ رہی تھی نا کہ ہم آپ کھلاؤ. تو آپ نے اٹھایا اور اٹھا کے ان کے منہ تک لے گئے. کہا عائشہ کلی بسم اللہ, چلو غصہ چھوڑو, اللہ کا نام لے کے کھاؤ. بس اللہ کا نام لے کے کھاؤ. جو کہا پکڑ لیا اس بات کو عائشہ نے. کھجور تو کھا لی, کہتی اللہ کا نام لے کے کھاؤ. ایسا لگتا ہے جیسے پہلے میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی. ارے اللہ ہی کا نام لے کے کھاتی تھی. کچھ نہ کچھ کہنا یہ عورت کی فطرت ہے. ہمیں آپ کو سننا چاہیے اور برا نہیں ماننا چاہیے. اب اتنی سی بات بھی آپ نہیں سن پائیں گے یار, جبکہ وہ ہمارے لیے کھانا بنا دیتی ہے. کھانا بنانا اس کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے, معاف کیجیے گا. مولانا مت بتائیے ورنہ کل سے پتا چلا ہم ہی کو کھانا بنانا پڑے گا. بناؤ. کھانا بنانا اس کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے, لیکن بنا دیتی ہے, ہمارے لیے باورچن بن جاتی ہے. اس کا دل دیکھیے. بچے کا پیشاب اور پائخانہ صاف کرنا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کا بچہ ہے, آپ کرو صاف. لیکن ہمارے لیے وہ بیچاری یہ بھی بن جاتی ہے ہمارے بچے کے لیے باورچن. وہ چاہے تو پکا ہوا کھانا آپ سے مانگ سکتی ہے, کیونکہ نان نفقہ آپ کی ذمہ داری ہے. جب نکاح ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں, اتنے روپے مہر علاوہ نان نفقہ. نان اور نفقہ نہیں, روٹی اور کپڑا ہی آپ کی ذمہ داری ہے اس کو دینے کی. لیکن وہ ہمارے لیے کھانا بنا دیتی ہے, ہمارے بچوں کو نہلا دیتی ہے, دھلا دیتی ہے, ناک صاف کرا دیتی ہے, لیٹرین صاف کرا دیتی ہے. یہ ہمارے لیے بیچاری تھوڑی دیر کے لیے بھنگن بھی بن جاتی ہے. ہاں دودھ بھی پلا دیتی ہے ہمارے بچے کو, جبکہ دودھ پلانے کی اجرت اور پیسہ لینا چاہے تو آپ کو دینا پڑے گا, کیونکہ بچہ آپ کا ہے. کیوں دودھ پلائے گی وہ, لیکن پلاتی ہے, لیکن فری میں پلا رہی ہے. اگر وہ کہہ دے کہ نہیں مجھے آپ اتنا روپے دودھ پلانے کا دیجئے تو آپ کو دینا پڑے گا دودھ پلانے کی اجرت. اتنا کام وہ ہمارے لیے کر رہی ہے. پھر اور اس کے اوپر کام ڈال دو, لو یہ میری اماں کے کپڑے یہ بھی دھو, یہ میرے باپ کے ہیں یہ بھی دھو, یہ میری بہن کے ہیں تیری نند کے یہ بھی دھو. اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دو. ہاں یہ تو کہہ سکتے ہو آؤ میں اپنی اماں کے کپڑے دھو رہا ہوں, آؤ بیوی تم بھی میری مدد کر دو. اس طریقے سے پیار سے کام لے لو, سارے کام کر دے گی. لیکن اس کو نوکرانی کا درجہ دو گے تو وہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. میں بگاڑ نہیں رہا ہوں ماں بہنوں کو, میں بگاڑ نہیں رہا ہوں. یہ مت کہنا کہ مولانا بگاڑ رہے ہیں. میرے بھائیوں, جو عورت آپ کے اپنے بچے کے دودھ پلانے کا پیسہ لے سکتی ہے, آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ وہ آپ کے باپ اور آپ کی ماں کے اور آپ کی بہن کے کپڑے کیوں دھوئے؟ کیا شریعت اس کو مکلف کرتی ہے؟ لیکن پیار سے آپ چاہیں تو کام لے سکتے ہیں. آپ یہ کہیں نہیں ہے کبھی تمہاری ماں کے کپڑے دھونے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم بھی دھو دیں گے. میں تمہاری ماں ہماری ماں ہے اور ہماری ماں تمہاری ماں. پیار سے آپ اس سے جو کام لینا چاہو لے لو, لیکن چاہو کہ اس کے سر پہ چڑھ کے اس کو نوکر بنا کے رکھیں تو آپ نہیں رکھ پائیں گے. اور آج کل کی موجودہ دور کی لڑکیوں کو تو بالکل نہیں. اسٹار پلس دیکھنے کے بعد آپ ان سے امید رکھیں. ساس بھی کبھی بہو, صحیح بول رہے نا, ساس بھی کبھی بہو تھی. یہ ناٹک دیکھنے کے بعد آپ یہ امید رکھیں کہ وہ میرے ماں باپ کے کپڑے دھل دے گی. علی الف کیا ہے وہ, علی بابا 40 چور, یہ ناٹک دیکھیں گی. اور آج کل چن چن کے ناٹک دیکھتی ہیں. ایسا ناٹک دیکھتی ہیں کہ آدمی کو غلام کیسے بنایا جائے, اور گھر میں وہی تجربہ کر کے دیکھتی ہیں, وہی تجربہ کر کے.